السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دی تھرڈ ڈے آف نماز سیریز۔ امید ہے آپ تمام صحت ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تو پچھلے 2 لیکچر آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے، امید ہے ان کو سننے کے بعد آپ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور نماز کو پڑھنے کے بجائے قائم کرنے میں لگ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم نماز کو قائم کریں جیسے اس کا حق ہے، اس کے پورے حسن کے ساتھ جب اس کو ہم قائم کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں کیا اثرات پڑیں گے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے اور ہم اللہ کے قریب کیسے ہوتے جائیں گے اپنی نمازوں کو قائم کر کے، اپنی نمازوں کو حسن کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور دل کے ساتھ ادا کر کے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کر ہم اپنے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ اس لیکچر کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، نماز کو قائم کرنے کے کیا فوائد ہوں گے، اور ہم پر 5 نمازیں کیوں فرض کی گئی ہیں، 5 کے بجائے ہم پر 2 کیوں نہیں ہیں، 1 کیوں نہیں کی گئی، تو اللہ نے ہم پر دن میں 5 وقت کی نمازیں کیوں فرض کی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فائدے ہیں، یہ جو بھی فضیلتیں ہیں، وہ ہمیں تب حاصل ہوں گی ہماری زندگی میں، ہم ان کو تب محسوس کر سکیں گے جب ہم نماز کو اس کے پورے ایسنس کے ساتھ قائم کر رہے ہوں گے، نہ کہ صرف اس کو پڑھ رہے ہوں گے اور اس کو فرض سمجھ کر سر سے اتار رہے ہوں گے، تب ہمیں یہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے، اس کو صحیح طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے، تو پھر جا کے ہماری زندگی میں یہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کو آن کرنا ہوگا، اور نماز کو آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم یہ بات سمجھائیں کہ یہ میری ہی نماز ہے۔ جب آپ لوگ، ہم لوگ سب اپنے آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ میری نماز ہے اور فائدہ بھی مجھے ہی ہونا ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے آگے تو چرند پرند، جن اور فرشتے ہر وقت ہر چیز زمین میں آسمان میں اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ کو ہماری نمازوں سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہمارے سجدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ہم ادا کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ اگر ہم ادا کریں گے اس کو، اس کے پورے ایسنس کے ساتھ ادا کریں گے، تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا، کیونکہ یہ نماز ہماری نماز ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں گے کہ یہ میری چیز ہے، کیونکہ ہم انسان بہت پوزیسو ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو لے کر، ہمیں اپنے جوتے اچھے چاہیے، ہمیں اپنے کپڑے اچھے چاہیے، ہمیں اپنی میچنگ جویلری اچھی چاہیے فیمیلز کو، اور ہر چیز میں ہم ہی پرفیکٹ لگنا چاہتے ہیں، کوئی فنکشن ہو، کوئی پارٹی ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم چاہتے ہیں سب کی نظریں ہم پر ہوں، مطلب ہم ہر چیز میں اپنی پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری نمازیں کیوں ایسی ہیں، ہماری نمازیں پرفیکٹ کیوں نہیں ہیں، ہماری نمازیں ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے رہی؟ تو جب ہم اپنی نمازوں کو اپنا سمجھ کے پڑھیں گے کہ وہ تو میری نماز ہے اور اس نے مجھے ہی فائدہ دینا ہے، اگر میں اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ، صبر کے ساتھ سمجھ کر دل سے اس کو میں قائم کروں گی، تو یہ مجھے ہی فائدہ دے گی، اور میری آنے والی زندگی میں، میری اب جو زندگی چل رہی ہے، جتنے بھی فیزز چل رہے ہیں، اس میں مجھے ہی فائدہ ملنا ہے اپنی اس نماز کا۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو ہمیں اپنی نماز قائم کرنے کا ہوگا وہ یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہوں گے، ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا کہ میرے بندہ میرے بلانے پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا سننے کے بعد میری طرف دوڑ کے آیا ہے، میری طرف چل کے آیا ہے، محنت کر کے آیا ہے، دل سے آیا ہے۔ جب انسان زندگی کے ہر معاملات میں، چاہے خوشی ہو، غم ہو، جتنے بھی مسائل چل رہے ہوں، وہ صرف اپنے رب کی اس ندا کو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کو سن کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑتا ہے، تو وہ رب اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب ہر کسی پر افراتفری کا مقام ہوگا،
حشر کے موقع پر وہ رب کیسے بول سکتا ہے جب ہم دنیا میں اپنے رب کے سامنے جھکتے رہے ہوں ہر حالات میں، زندگی کی آزمائشوں میں جس نے اپنی نماز کو آن کیے رکھا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے یوم حشر آزمائشوں میں اللہ رب العزت اس کو قرار اور سکون نہ دے، اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نہ دے، بلکہ اس دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور عرش کیا ہے؟ عرش وہ جگہ ہوگی جہاں پہ ایلیٹ فیملی کے لوگ ہوں گے، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوں گے۔ جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں ہم بڑے لوگوں میں بیٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں اللہ کے عرش کے سائے میں کون سے ایسے خاص لوگ ہوں گے، شہداء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، علماء ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کے ہاں کون سب سے بہترین ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو جب ہم اپنی نمازوں کو آن کرنے والے بنیں گے، جب ہم اپنی زندگی میں آزمائشوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھیں گے، تو وہ اللہ یوم حشر ہمیں اپنے اس عرش کے سائے میں جگہ دے گا جہاں پہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوں گے۔ سو بی ان کلاس ایلیٹ، اپنی نمازوں کو، اپنی صلات کو آن کر لیں تاکہ یوم حشر اللہ ہمیں بھی ان خاص لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ انسان ہوں گے جن کا دل صرف مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجد کا کیا مطلب ہے؟ عورتوں کے لیے ان کی نماز ہی ہے۔ اس دل کے اٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ انسان کانسٹنٹلی اس کا دھیان اپنی نمازوں میں اٹکا رہتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ رہا ہو کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز کے ٹائم کے بعد یہ کام کروں گی یا کروں گا، نماز پڑھ کر یہ کروں گی، نماز پڑھنی ہے ابھی، چاہے کہیں بھی ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ گئے ہوئے ہوں تو وضو کے مسئلے کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے کہیں فرینڈز میں، کہیں پارٹی میں ہم اٹک گئے ہوں، ہمارا دھیان اپنی نمازوں کی طرف نہیں رہتا، تو یہ بھی نماز کو قائم کرنا نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جس کا دل صرف اور صرف اپنی نمازوں میں اٹکا رہتا ہے۔ اور وہ تب ہوتا ہے جب ہمیں کسی سے محبت ہو اور ہم ہر وقت اسی کے خیال میں رہتے ہوں کہ وہ کہاں ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس نے کھایا ہوگا کچھ یا نہیں، اس طرح سے۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کو بھی اس طرح سے آن کرنا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے وہ میں اپنی نماز کو پڑھ کے کروں گی، یا میں نماز پڑھ لوں پھر آرام سے یہ کام کرتی ہوں۔ اس طرح کا رویہ ہم اپنے اندر ہم نے اپنانا ہے کہ اپنی نمازوں کو آن کرنا ہے کہ وہ ہماری ہی نمازیں ہیں اور ہمیں ہی فائدہ ملنا ہے ان سے۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنے کا جو فائدہ ہماری اپنی پرسنالٹی میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کمپوزڈ انسان بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ نماز کو اس کے پورے ایسنس کے ساتھ پڑھیں گے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے، صبر کے ساتھ پڑھیں گے، تب یہ ہوگا کہ آپ بہت میچور، بہت بزرگی رکھنے والی، بہت سینسیبل، جذبات سے زیادہ شعور رکھنے والی بن جائیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے تلخ رویے ہمیں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی پریشانیوں میں اس طرح سے گر جاتے ہیں، پریشانیوں نے اتنا ہمیں گھیر لیا ہوتا ہے کہ ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، اپنے صبر کو کھو بیٹھتے ہیں، اپنے اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے بہت زیادہ تلخ ہونے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہماری اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کا اس میں قصور ہو یا نہ ہو ہم ان کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کی ایسی خصوصیات نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ٹھہراؤ آئے گا ہماری زندگی میں، یہ جو صبر آئے گا، یہ جو سکون آئے گا، وہ نماز کو اس کے پورے ایسنس کے ساتھ پڑھنے سے آئے گا۔ جس نے نماز سیکھ لی، ادب کو اڈاپٹ کر لیا، اس کی زندگی میں نماز کے باہر بھی میچورٹی آئے گی، اس کی زندگی میں نماز کے باہر بھی پردہ نہیں کریں گے، ہماری زندگی کے باقی کے معاملات کیسے صحیح ہو پائیں گے۔ نماز میں جب انسان ٹھہراؤ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو محسوس کرتا ہے، جب وہ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تب وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نماز کو صحیح پڑھ کے، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھ کے صحیح فیصلہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
جب بندہ نماز شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ بھی اس کی زندگی میں میننگز دے دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں مقصد دے دیتا ہے۔ جو انسان بے مقصد ہو، اس کی زندگی کا کوئی اسے مقصد نظر نہ آ رہا ہو، وہ اپنی نمازوں کو صحیح کر لے، اللہ خود اس کو اپنے ہی راستے پر لے کے آئے گا۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے غموں کو ہیلنگ دیتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے، ہم مختلف طرح کے کورسز کر رہے ہوتے ہیں، ہم مختلف طرح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو ہم جو ہے نا فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو گرومنگ دینے کے لیے، تو اب خود کو صحیح کرنے کے لیے نماز کو صحیح کر لیں۔ اس سے اللہ آپ کی غم بھی ہلکی کر دیتا ہے۔ درد، مشکلات، پریشانی میں اگر آپ ہیں تو جا کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھتی ہیں، درد میں، مشکل میں، پریشانی میں نماز پڑھی، آپ نے دعا مانگی، تو اس کے بعد خود بخود بندہ لائٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی غموں کی ہیلنگ نماز میں ہی ہے، کیونکہ ہم اس میں اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنا دکھ بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنا ایک ساتھی مل گیا ہوتا ہے، اور وہ کوئی عام ساتھی نہیں ہوتا، دنیا کا ساتھی نہیں ہوتا جس کو ہم بتاتے رہیں اور وہ تنگ آ جائے ہماری اس پریشانیوں سے، ہمارے رونے سے، بلکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، جس کو ہمارا رونا، ہمارا ہنسنا، کچھ بھی ہو وہ تنگ نہیں ہوتے، وہ سنتے ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے دلوں کے حالات کو، وہ جانتے ہیں کہ ہم کن پریشانیوں میں، کن حالات میں گزر رہے ہیں، ہمارا دل اداس ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو جب ہم اس کے سامنے اپنی نمازوں میں اس کے سامنے روئیں گے، اس سے باتیں کریں گے، تو کیسے ہمارا دل ہلکا نہیں ہوگا، کیسے ہمارے غموں کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا۔ اگر آپ زندگی کے ٹف موڈ پر ہیں، بہت زیادہ مشکلات، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کسی طرح کی زندگی کا کوئی بھی فیز چل رہا ہے، چاہے آپ کو مالی پریشانی ہے، چاہے آپ کو آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کی کوئی جاب کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ کے کوئی گھر کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کچھ بھی آپ کے فرینڈز کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ کہیں کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی نہ کریں، آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اللہ کی طرف آئیں تو کیسے آئیں، کون سا گناہ پہلے چھوڑیں، کون سا بعد میں چھوڑیں، کس نیکی کو پہلے کریں، کس کو بعد میں کریں، کچھ نہیں سمجھ آ رہی، تو کچھ نہ کریں، بس اپنی نمازوں کو آن کر لیں، صرف ان کو قائم کرنا سیکھ لیں۔ ایک نیکی کو جب آپ اڈاپٹ کر لیں کہ اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں گے اور اس کو قائم کریں گے جیسے اس کا حق ہے، تو آپ کی زندگی سے 99 جو گناہ ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، وہ خود بخود مٹتے چلے جائیں گے، آپ کی زندگی سے ہٹتے چلے، جن کو چھوڑنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہو کہ اس گناہ کو میں کیسے چھوڑوں، تو بس آپ اپنی نمازوں کو آن کر لیں، وہ گناہ خود بخود آپ کی زندگی سے ہٹتے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ان کے لیے چھوڑنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اللہ کوئی نہ کوئی راہ بنا لیں گے، اور آپ خود بھی ایک دن بیٹھ کے حیران ہوں گی کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں ایسا تو کبھی کر بھی نہیں سکتی تھی، پھر میں نے اس چیز کو کیسے چھوڑ دیا۔ وہ اللہ تھے، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کیا، تو اللہ نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ اس کے کنیکشن میں رہتے ہوئے آپ دنیا کی ان گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھیں۔ وہ اللہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہدایت کی راہ پر لے آتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی نمازوں کو آن کرنا سیکھ لیں گے، اپنی نمازوں کو اپنی نمازیں سمجھ کر ان کو صحیح پڑھیں گے، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں گے، صبر کے ساتھ پڑھیں گے، ان کو قائم کر کے پڑھیں گے، تو پھر یہ چینجنگز خود بخود ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نماز قائم کرنے کا فائدہ جو ہماری اپنی پرسنالٹی میں آئے گا، ایک یہ ہے کہ نماز نور کا ذریعہ ہے۔ یہ جو نماز ہے انسانوں کے لیے قیامت والے دن کا نور کا سبب بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا جو نور ہے وہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، وہ دینی بھی ہو سکتا ہے، وہ دل میں بھی نور ہو سکتا ہے، وہ چہرے پر بھی نور ہو سکتا ہے۔ جب ہم نماز کو آن کریں گے، جب ہم نماز کو قائم کر کے پڑھیں گے، جب ہم نماز کو پوری ایسنس کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہی نماز ہمارے دل میں نور پیدا کرے گی، ہمارے چہرے پر نور پیدا کر دے گی۔ ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، ہمارے چہرے پر گلو ہو، ہمارے چہرے پر نور ہو۔ اس کے بعد ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری قبر میں بھی نور ہو، ہماری آخرت میں بھی نور ہو، ہم روشن دکھائی دیں۔ تو اس کے لیے بھی نماز کو آن کرنا سیکھ لیں، تاکہ آپ کی قبر میں نور ہو، قیامت والے دن حشر کی گرمی میں آخرت میں بھی آپ کو وہ نور ملے، اور اب بھی آپ کے چہرے پر گلو ہو۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو چاہتی ہیں، اس نور کو چاہتی ہیں، تو آپ نماز کے نور کو اپنا لیں،
اس کو اون کرنا سیکھیں، نماز کو پورے ایسنس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ جو نماز کو اون کرے گا اس کا حلیہ صرف نماز میں ہی مسلمانوں والا نہیں ہوگا، بلکہ دو نمازوں کے درمیان بھی اس کا حلیہ وہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے مطابق، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس کے مطابق جو انسان اپنی نماز میں دوام اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اللہ کیسے اس کا ضامن ہو جاتا ہے؟ اللہ اس کے رزق کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے معاملات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے معاملات کو سنبھالنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے معاملات کو بھی سنبھالنے میں لگ جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جب ہم اللہ کی ہر کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، السابقون الاولون میں آنے کی کوشش کریں گے، نماز کو اس کی اول ٹائم پر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنے ہر معاملات کو اللہ پر ڈال دیں گے، تو وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارے اچھے اور برے حالات کو جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، وہ اللہ ہماری ہر معاملات کی ذمہ داری لے لے گا، وہ اللہ ہمارے ہر معاملات کو سنبھال لے گا۔ اور جب ہم اللہ کے معاملات کو سنبھالنے لگ جاتے ہیں یہ تب ہوگا، اور اللہ کے معاملات میں سب سے پہلے شریعت میں جو چیز آتی ہے وہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، وہ ہے نماز۔ ہم اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہو گئی ہے، ہمارے رزق میں فراخی کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے، پیروں سے، ولیوں کے پاس، ہم مختلف لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہم رزق کی فراخی کے لیے کیا پڑھیں، عزت کے لیے کیا پڑھیں۔ تو اس کے لیے آپ نماز کو اون کر لیں، اپنی نمازوں کو صحیح درست کر لیں، آپ کی زندگی کے تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ہماری نسلیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہن بھائی، ہمارے فرینڈز اکثر اپنے رزق کو لے کر، اپنے جاب کو لے کر، اپنے پروفیشنل لائف کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوچ میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی مقصد نہیں مل رہا ہوتا۔ تو پلیز آپ نمازوں میں دوام اختیار کریں، ان کو بھی سکھائیں، اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اپنے بیٹیوں کو سکھائیں، اپنے فرینڈز کو سکھائیں، اپنے بہنوں کو سکھائیں کہ اپنی نمازوں میں دوام اختیار کر لیں۔ جب ہم اپنی نمازوں میں دوام اختیار کریں گے، جب ہم اپنی نمازوں کو اون کر لیں گے تو اللہ ہمارے رزق کا ضامن بن جائے گا، اللہ اپنے ذمہ ہمارا رزق لے لے گا، پھر ہمیں کسی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ اور یہ کتنا ضروری ہو گیا نا، اپنی نمازوں کو درست کرنا، ان کو قائم کرنا، ان کو سوچ کر پڑھنا، اللہ کو پہچان کر اللہ سے ملاقات کرنا، جس کو ہم نے اتنا ہلکے میں لے لیا ہے۔ بس نماز پر، بس چاہے نماز پر گئے اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھی کیا ہے، ہم نے کون سی رکعت پڑھی ہے، ہم نے کون سی سورت ملائی ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے، اس بات کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں اپنے رزق کا، اپنے خوشیوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی ہم اپنے اللہ کے سامنے نہیں جا رہے ہوتے، پھر بھی ہم لوگوں کے سامنے رونا رو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، پھر بھی لوگوں سے ہیلپ مانگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہم مسلمان ہو کر اتنے کمزور ایمان والے کیوں اور کب سے ہو گئے ہیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی، اپنے قرآن کو، اپنی تجوید کو درست کرنے کی۔ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تب جب قبر میں چلے جائیں گے، یا تب جب حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تب جا کے سوچیں گے کہ کاش ہمیں دنیا کی زندگی واپس مل جائے، چاہے 1 دن، چاہے 2 دن، اور ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ تب کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بعد تو ہمارا کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا۔ جو بھی کرنا ہے ابھی ہی کرنا ہے، کل سے نہیں، آج سے نہیں، ابھی سے۔ اب آپ سن رہی ہیں مجھے، اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ آ رہی ہے تو آپ سب سے پہلے کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ پلیز اسے کسی نوٹ پر، کسی چیز پر لکھ لیں، تاکہ کل کو کبھی بھی اگر آپ کو کسی نماز میں سستی ہو رہی ہے، اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو آپ اس ایک فائدے کو دیکھ لیں جو آپ کو پسند آیا ہو کہ میں اس لیے نماز پڑھوں۔ چاہے وہ آپ نے اپنی پرسنالٹی گرومنگ کرنی ہو، چاہے آپ نے قیامت والے دن عرش کے سائے میں اپنے لیے جگہ بنانی ہو، چاہے آپ نے اپنے رزق کا ضامن اپنے رب کو بنانا ہو، چاہے آپ نے اپنی خوشیوں کا ضامن اپنے رب کو بنانا ہو، کچھ بھی آپ نے کرنا ہو، آپ وہ لکھ کر کسی ایسی جگہ پہ